نے کسی طریقے انصاف سے تعلق رکھنے والوں نے نہ کسی ترجمان نے اس قسم کا کوئی بیان نہیں دیا ہے، کیونکہ میں آپ کو بصد احترام کل بھی ریکویسٹ کر رہا تھا کہ انہوں نے اپنے میاں کا ایک بیگم نے زوجہ نے اپنے خاوند کا پیغام پہنچایا ہے پارٹی تک، جس کی صدارت ہم لوگوں نے خود کی اس اجلاس کی، انہوں نے نہیں، ہم نے کی ان کی موجودگی کے اندر، تو وہ سیاست کے زمرے میں نہیں آتا ہے اور اس میں بہت سی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ جس وقت پرویز الہی صاحب اندر تھے تو ان کی زوجہ جو ہیں ان کے لیے اسٹرگل کرتی رہی، ان کی فیملی کی خواتین ان کے لیے اسٹرگل کرتی رہی، گھریلو خواتین تھیں۔ آپ مثال لے لیں کلثوم نواز صاحبہ کی، جس وقت نواز شریف باہر آ گئے تو اس کے بعد شی وینٹ بیک ٹو ہر، وہ اپنی اس پہ، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو رشتے ہیں ان کا تعلق ایسا ہے کہ ان کو ہم پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ چیزیں مجھے ریپیٹ تو نہیں کرنی چاہیے، میں بارہا کہہ چکا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے بچوں اور آپ کے عزیزوں اور رشتہ داروں سے یہ توقع کریں اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ مطلب میری بیوی میرے لیے ہمت نہ کرے مگر میں باقی ماؤں بہنوں کو کہوں جی آپ میرے لیے دعائیں کریں اور باہر نکلیں، ایسے تو نہیں ہوتا۔ تو ان رشتوں کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، اٹس اے ون لائنر، شی از ناٹ ڈوئنگ پالیٹکس، اور وہ خود کہہ چکی ہیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اسی کیا جس میں انہوں نے 15 منٹ لگا کے کہا کہ نہ قیادت نہ سیاست نہ لینا نہ دینا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اپنے خاوند کا پیغام پہنچا۔ یہ بات تو یہاں تک آ گئی، میں ان کے سوال کا جواب دے دوں۔ ساتھ آپ نے دوسرا جو آپ کا حصہ ہے اور وہ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر اور سی ایم صاحب ملے، آج بھی وہ ملے تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی ملاقات کے بعد کوئی فیصلہ آیا، نہیں، ملاقات کے دوران جو ہے وہ فیصلہ وہاں پہ موجود ہوا اور وہ ہم تک پہنچا، سب تک پہنچا، اور وہ فیصلہ اس لیے نہیں آیا کہ کیونکہ کوئی ملاقات ہوئی ہے، وہ اس لیے آیا کہ توشہ خانہ 2 کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، ایوری بڈی نوز۔ آپ اگر لیگل اوپینین لے لیں جو لائرز یہاں پہ موجود ہیں، یہ تو ایک ایسا کیس تھا جس کے پلے ہی کچھ نہیں تھا، خام خواہ اس کو ڈریگ کیا جا رہا تھا، اور ہمیں امید تھی اور توقع تھی کہ آج اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی کرے گی اور ججز ہمیں انصاف دیں گے، تو وہ ہمیں انصاف ملا ہے، وہ کسی ملاقات کے نتیجے میں نہیں ہے، ہمارے اہداف ہی یہ نہیں ہے، جو ہمارے اہداف ہیں وہ کلیئرٹی کے ساتھ مینشن کر چکے ہیں۔ جی پلیز۔ دیکھیں یہ آپ کا بڑا میں نہیں سمجھتا کہ میں اب اس قسم کے سوال کا کوئی جواب دوں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سب بچوں کو کہا ہے، اس میں ان کے بچے، آپ کے بچے، میرے بچے، انہوں نے سب کو ایڈریس کیا ہے۔ لیٹس ناٹ ایون گو دیر، مطلب میں آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ اس میں بتا دیتا ہوں کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ ایکسپلین کر چکا ہوں۔ آپ حکومت میں ہے مگر آپ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے جو میں چاہتا ہوں۔ وائی شوڈ آئی ویسٹ ٹائم ود یو؟ صرف میڈیا کے لیے، تصویریں کھینچانے کے لیے، لوگوں کے اچھے بیانات دینے کے لیے؟ میننگ فل ڈائلاگ مینس یو ٹاک ود سم بڈی جو آپ کو ڈیلیور کر سکتا ہے جو آپ کو چاہیے۔ ایک چیز کی آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ کے پلے نہیں ہے، میں صرف آپٹکس کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ملاقاتیں کرتا رہوں اور اس کے بعد میں اپنے اہداف بھی نہ حاصل کر سکوں اور اپنے مطالبات بھی نہ منوا سکوں جس دن، اور خصوصاً جب آپ میرے مینڈیٹ کے چور بھی ہوں، جب آپ میرے ایم این ایز کو فارم 47 کے تھرو ہرا کے ان سے جیت کے جعلی فارم پر آپ بیٹھے ہوں، تو میں کس منہ سے اپنے ڈاکوؤں اور چوروں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤں؟ یہ کس قسم کی ڈیمانڈ ہے لوگوں کی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے ہاں تو ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی چور چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، تو شام کو اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈنر نہیں کیا جاتا۔ معاملات تب سیٹ ہوتے ہیں جب پولیس چوری برآمد کر لیتی ہے، مال مسروقہ جب واپس آ جاتا ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں میں معاف کرنا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا یا نہیں بیٹھنا۔ مجھے تو اس ملک کے کسی صوبے میں یہ رواج نظر نہیں آتا کہ صبح اس نے آپ کی چوری کی ہے اور شام کو کیونکہ آپ کو کوئی کام ہے ڈاکہ مارا ہے، بینیفیشریز ہیں یہ۔ سو لیٹ می بی ویری کلیئر کہ جو ان اہداف پہ ڈیلیور کر سکتا ہے یہ پارٹی اسی کے ساتھ بات کرے گی۔ اس میں تو کوئی کامن سینس ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ لیٹس ناٹ
इधर से एक भाई सवाल कर रहे थे। मेरे दो सवाल है जी प्लीज। एक सवाल यही है मुसद्दर के खिलाफ है कि ग्रुप तैयार हो चुका है जो कि साहिब को पीटीआई से कोई पंजाब पुलिस से हमला होगा, फिर वहाँ से रद्दीअमल आएगा, खून खराबा होगा, अल्लाह करे ये ग्रुप ये किसने तैयार किया जी? ये वो मुसद्दर के खिलाफ है। नहीं, मुसद्दिका में पता तो होगा किसी। वो तो आप बता रहे हैं कौन देते हैं खिलाफ। अच्छा अच्छा एक सवाल ये हो गया। अच्छा। और दूसरा सवाल मेरा यही है, जो महरूम तबका है वो आपके साथ नहीं है, ना आपके साथ बस खवातीन है, ना आपके साथ शख्सियत है, ना आपके साथ ख्वाजा सराह है, तो इसको क्यों महरूम है? बड़ा अच्छा सवाल है, और मैं दोनों सवालों का पहले आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूं क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, खवातीन तो इस सारी जद्दोजहद की सफ़े अव्वल की मुजाहिदा है सारी, और देखें, खवातीन के बगैर तो कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती है। एक घर का निज़ाम नहीं चल सकता है तो इतनी बड़ी तहरीक जो है वो कैसे कामयाब हो सकती है, इतना बड़ा एहतजाज कैसे कामयाब हो सकता है। तो वो शायद आज उनकी मौजूदगी नहीं है, मगर अगर आप ये देखें कि जो 3 मीटिंग्स हुई जिसके अंदर इस तहरीक के हवाले से खान साहब के मैसेजेस डिलीवर किए गए, उसमें बड़ी तादाद में खवातीन मौजूद थी। बल्कि वो जिस मीटिंग की बहुत ज़्यादा गरज बरस है उसमें चीफ मिनिस्टर साहब के साथ रेहाना डार साहिबा एक तरफ बैठी हुई थी और बाकी हमारी खवातीन राइट एंड लेफ्ट पे, आप अगर उस फुटेज पे अगर आप तवज्जो दें तो मौजूद थी। तो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खवातीन के हवाले से बड़ी क्लियर है, उनके राइट्स के हवाले से, उनकी बराबरी के हवाले से, उनके हकूक़ के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि ये तो कम से कम तहरीक इंसाफ से तो ये सवाल नहीं होना चाहिए। ट्रांसजेंडर से आपने बात की, बिल्कुल वी रिस्पेक्ट देयर राइट्स एंड वी हैव ऑलवेज बिन रिकग्नाइजिंग इट, और वो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजों के अंदर नज़र आते हैं। हमारे पंजाब में, सिंध में मैंने देखा, बलूचिस्तान में, और इस एहतजाज में भी होंगे। एंड आई एम श्योर कि हमारे जो केपी के दोस्त यहाँ पे उसको डील कर रहे हैं, उनका उनसे राब्ता होगा, आई एम श्योर, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। आपने जिक्र किया, देखें, जो महरूम तबके हैं, कोई भी तहरीक उन तबकों की पार्टिसिपेशन के बगैर आगे जा ही नहीं सकती है। इट इज़ बेसिकली देम कि जिनके राइट्स के हवाले से हम सब आगे जाते हैं, जिनके राइट्स के हुकूक के हुसूल के लिए हम लड़ते हैं, तो वो तो रूह रवां है इस सारे उसकी। अच्छा, दूसरा जो आपने बात की, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से आपने बात की है कि शायद कोई ग्रुप तैयार हुआ है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो वर्कर है वो बड़ा डिसिप्लिन्ड है। आपने देखा, मैं दोबारा आपको याद करा देता हूं कि जिस वक्त सेंचोरस के पास पहुंचे थे 4 तारीख को, और एक अफवाज पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी दीवार बनी हुई, हमारे फौजी जवान खड़े थे और लोग समझ रहे थे कि हजारों की तादाद में नौजवान और लोग केपी से आए हैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और कुछ लोग चाहते थे कि कुछ हो जाए, यह हुकूमत वक्त चाहती थी कि कुछ हो जाए। मगर आपने देखा कि आपके सूबे के लोगों ने किस डिसिप्लिन के साथ, किस मोहब्बत के साथ, किस हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करते हुए, बगैर किसी लड़ाई के, बगैर किसी इंतशार के, वो उनके दरमियान से गुजर गए, और उसके बाद उनको रास्ता देना पड़ा। मोहब्बत का जवाब तो आप नहीं दे सकते बंदूक से। मेरा ख्याल में वो जो जवान वहां खड़े थे उन्होंने भी रियलाइज किया कि ये अपने आईनी हक के लिए आए बैठे हैं और गैर मुसल्ला है, निहत्ते हैं, पुरअमन तरीके से आए हैं। मेरे ख्याल में वो जो एक विजुअल है ना, वो विजुअल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिसिप्लिन एक्सप्लेन करने के हवाले से वो हर चीज उसमें समो दी गई। जिसको को बहुत तकलीफ है, जो ये समझता है कि हम खुदा ना खास्ता कोई शरारत का इंतशार करेंगे, सिर्फ उसको वो देख लेना चाहिए कि जब हमारी तादाद भी हजारों में थी, उस वक्त भी लोगों ने अपनी उस ताकत का मुजाहरा अमन से किया, किसी इंतशार से न किया। सो हमारे लोग इस हवाले से चौकन्ना है, उन्हें हिदायत जारी की गई है। ऐसे शरपसंद शरारती लोग अगर आपके मजमू में मौजूद हों तो फौरी उनको पकड़ें और उठा के बाहर फेंकें, और जो भी सिक्योरिटी के लोग आपके साथ हों उनके हवाले करें। बिल्कुल ना हम इंतशार पसंद करते हैं और ना इंतशार पैदा करने वालों को पसंद। सो वी आर रेडी कि हम किसी भी किस्म के फ्लैश ऑपरेशन को, इस वक्त तक तो इस किस्म की कोई डिटेल सामने नहीं आई है। इस वक्त तो सिर्फ मुज़ाकरात अगर इन 3 अहदाफ के हवाले से होते हैं तो उस पर हामी भरी गई है। इस किस्म की कोई डिटेल या कोई शराइत का मजमुआ हमारी तरफ से नहीं है। चीज़ें जो है, मैंने कहा ना कि खान साहब ने कहा ये मेरी लड़ाई नहीं है, कौम की है। चीज़ें उनकी ज़ात से उन्होंने आगे रखी हैं और वो आपके सामने है। कुछ दिनों में बहुत सी चीज़ें आपके सामने वाज़ेह होंगी, और जो भी प्रोसेस होगा वो आपसे छुपा के नहीं रखा जाएगा।
اگر ہم قوم کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو ہم اس طرح کوئی چیز آپ سے چھپائیں گے نہیں، نہ آپ سے دور رکھیں گے جی۔ دیکھیں جی، میں جھنگ سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا قافلہ وہاں پہ موجود ہے، تیار ہے۔ اتنی فستائیت کے باوجود ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ہر شخص اپنی قیادت کے علاوہ نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 آئیڈینٹیفائی کر کے پارٹی کو دے گا۔ وہ ساری چیزیں ہمارے تمام ریجنز نے دے دی ہیں۔ میری بڑی خواہش ہے کہ میں اپنا قافلہ خود لیڈ کروں۔ مجھے پارٹی کے احکامات جو ہیں وہ آج تک کی ڈیٹ کے یہاں رکنے کے ہیں، اور مجھے جیسے ہی پارٹی سے مراد جو قیادت ہے وہ جیسے ہی ریلیز کرے گی، آئی ایم ڈائنگ ٹو گو بیک اینڈ لیڈ مائی پروسیشن۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ جھنگ وہ ضلع ہے پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب میں جس میں ووٹوں کا تناسب پنجاب کے کسی بھی ضلع سے سب سے زیادہ تھا، لاکھوں کی تعداد میں۔ ہم نے ایک سیٹ نہیں لوز کی اور لاکھوں کی تعداد میں ووٹ آئے، اور تمام لوگ روپوش تھے۔ صرف عمران خان کے نام پہ، عمران خان کی تصویر پہ لاکھوں ووٹ ڈلے ہیں، تو ہم تو مر رہے ہیں کہ وہاں جائیں۔ مگر یہ ذمہ داریاں، یہ جو آپ سے یہ محبت کے تو 2 جملے کرنے ہوتے ہیں، میں نے آ کے اور پورے نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہوتا ہے، اس حوالے سے میں آج تک یہاں پہ موجود ہوں۔ بٹ آئی وانٹ ٹو گو بیک اینڈ لیڈ مائی پروسیشن مائی سیلف۔ نہیں لیں گے، نہیں لیں گے، تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، نہیں لیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع۔ ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار۔ چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری۔ مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔